الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على أن بعد الطهر ليس بطهر وإلا لكان الثالث كذلك. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرء ثلاثة قروء میں قرء جو ہے اس سے مراد حیض ہے. جی شفافی کہتے ہیں طہر ہے. تو ہم نے ان پر اعتراض کیا ہے جی کہ طلاق تو واقع ہوگی طہر میں، جی تو جس طہر میں طلاق ہے وہ شمار نہیں کرتے ہو تو 3 سے بڑھ جائیں گے، اگر شمار کرتے ہو تو 3 سے کم ہو جائیں گے. تو ثلاثتن پورا 3 نہیں ہوتا، پورا اللہ سے سوال ہے اس کا جواب جی. جی علاوہ ازیں کہ بعض طور طہر نہیں ہوتا. کیا جی؟ علاوہ ازیں بعض طہر نہیں ہوتا، وگرنہ پھر تیسرا بھی اسی طرح ہی ہوگا. علاوہ ازیں یہ بات کہ بعض طہر نہیں ہوتا، پورا طور ہوتا ہے، بعض نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، وگرنہ یعنی اگر بعض طور ہو تو تیسرے کو بھی ہم بعض شمار کریں گے. جی هذا جواب عن سوال مقدر وهو ان يقال لما قلتم انه اذا احتسب يكون الواجب طهرين وبعد بل الواجب ثلاثة لان بعد الطهر طهر فان الطهر ادنى ما يطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة مثلا. یہ عبارت جواب ہے ایک سوال مقدر کا. وہ سوال ہے شفافی کی طرف سے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ جب شمار کریں گے نا پہلا طور جس میں طلاق واقع ہوئی ہے تو پھر واجب ہوں گے 2 طہر اور بعض طہر. یہ نہیں ہے بلکہ اب بھی 3 ہی طہر ہوں گے، 3 ہی. اس لیے کہ جو پہلا ہے نا وہ طہر کا بعض تو ہے نا، تو جو طہر کا بعض ہوتا ہے وہ بھی طہر ہی ہوتا ہے. جو طور کا بعض ہوتا ہے وہ بھی طور ہی ہوتا ہے. اور روٹی دا ٹکڑا بھی روٹی ہوندی یار. جی کیونکہ طہر ادنا وہ ہے کہ جس پر بولا جائے لفظ طہر جی تو وہ ایک گھڑی کا بھی طہر ہے، ایک گھڑی کا بھی طہر. لہٰذا یہ 3 طہر ہیں، 2 طہر تیسرا بعض نہیں ہے. کیا تسا ٹھوکی ہے نفی گل؟ یہ عبارت جواب ہے ایک سوال مقدر کا، اور وہ یہ ہے کہ کیوں کہتے ہو تم یہ بات کہ جب شمار کیا جائے تو ہوگا واجب 2 طہر اور تیسرے کا بعض، بلکہ واجب 3 ہی ہیں. اس لیے کہ طہر کا بعض جو ہے وہ بھی طہر ہوتا ہے، کیونکہ طہر ادنا ہے اس شے کا کہ بولا جاتا ہے اس پر لفظ طہر، اور وہ طہر ہے ایک گھڑی مثلا. ایک گھڑی کا بھی طہر ہے. علاوہ ازیں بعض طہر نہیں ہے طہر وگرنہ البتہ ہوگا تیسرا بھی اسی طرح. یہ یعنی یہ عبارت جواب ہے سوال مقدر سے، اور وہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تقریر ہے سوال کے لیما سے. کیوں کہتے ہو تم یہ بات کہ جب شمار کیا جائے گا جس طور میں طلاق دی گئی ہے تو ہوگا واجب 2 طہر اور بعض طہر، بلکہ واجب 3 طہر ہیں. اس لیے کہ طہر کا بعض بھی طہر ہوتا ہے. کیوں جی؟ دلیل کیونکہ طہر ادنا اس کا
کہ ہے نہیں ادنا اس کا ادنا اس کا بولا جاتا ہے اس پر لفظ طہر، تو طہر کم از کم وہ ہوتا ہے کہ جس پر لفظ طور بولا جاتا ہے، اور وہ ایک گھڑی کا بھی طور ہے مثلاً گھڑی کا بھی طور ہے مثلا۔ فنقول في جواب ان بعد الطهر ليس بطهر لانه لو كان كذلك لا يكون بين الاول والثالث فرق فيكفي في الثالث بعد طهر فينبغي انه اذا مضى من الثالث شيء يحل له التزوج وهذا خلاف الاجماع۔ بس ہم کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ بعض طہر نہیں ہوتا، کیا کہ جی ہم کہتے ہیں سوال کے جواب میں کہ بعض طور نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہو بعض طہر تو پھر درمیان والا تو مجبوری ہے پورا گزرے گا، جی تب تیسرا آئے گا، وہ تو پورا گزرنا ہے۔ جی تو اب نہیں اول اور ثالث کے درمیان فرق، جی اول اور ثالث کے درمیان فرق، اگر اول بعض طور ہے تو پھر ثالث کو بھی بعض ہی طہر بنائیں گے جی، ثالث کو بھی بعض طہر بنائیں گے جی، یہ تیسرا بھی پھر بعض طور طور ہی ہوگا، تو لہٰذا پھر کافی ہے تیسرے میں بعض طور، کیا کہ اس لیے کہ اس لیے کہ اگر بعض طور ہے ہو تو نہیں ہوگا اول اور ثالث کے درمیان فرق، لہذا کافی ہوگا تیسرے جیسے اول کا بعض طہر ہے طور ہے تو پھر ثالث کا بعض بھی، طور ہوگا، لہذا پس مناسب ہے یہ بات کہ جب گزر جائے ثالث سے کچھ، جی مثلا ایک دن گزر جائے دن گزر جائے، تو 3 طور تو پورے ہو گئے ہیں، جی تب 3 میں عدت اس کی، پوری ہو گئی، تو مناسب ہے کہ جب گزر جائے نا تیسرا، جی ایک دن گزر گیا مثلا جی تو 3 طور، عدت پوری ہو گئی، 3 طور گزر گئے عدت، پوری ہو گئی، تو جب عدت ہو جائے تو اب آگے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یحل لها التزوج، تو اس کے لیے شادی جائز ہونی چاہیے، حالانکہ شفافے تم کہتے ہو نہیں جائز، جی جب تک تیسرا پورا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی، تو جب تیسرا پورا ضروری ہے تو پھر پہلا بھی پورا ضروری ہے جی، سنیں جی، ہاں جی کیا کہ جی لہٰذا جب ثالث میں بعض طور کافی ہے تو اب اس کے لیے مناسب ہونا چاہیے یہ بات کہ ایک دن گزر گیا مثلا، جی جی تو شادی اس کے لیے حلال ہونی چاہیے، حالانکہ شفافے بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ وَهَذَا الْجَوَابُ وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي وقد تفردت بهذا۔ مولانا عبید اللہ صاحب فرماندے نے بھئی اللہ تعالیٰ نعمتاں دے تے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہتے ہیں یہ جو میں نے جواب جو دیا ہے میں نے، یہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے، یہ میں نے یہ جواب دیا ہے شفافے کو کہ جس کا وہ جواب نہیں دے سکے جی، کہ اگر پہلا بعض طور ہے تو تیسرا بھی، بعض طور ہے تو پھر اس کی شادی کی اجازت ہو، دیتے کیوں نہیں ہو جی؟ جی بل چپ ٹھیک ہے جی، چلو جی کتوں بس ہم کہتے ہیں بس ہم کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں سوال کے جواب کہ بے شک بعض طور بے شک بعض نہیں ہے طور، نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس لیے اگر ہو اس طرح اگر ہو کہ بعض طور تو ہو اس طرح ہو تو نہ ہوگا نہ ہو اول طہر کے درمیان اور ثالث کے درمیان فرق، پس کافی ہوگا ثالث میں بعض طور، جب یہ بات ہو نا تو پس مناسب ہے یہ کہ جب گزر جائے ثالث طہر سے کچھ تو حلال ہو جائے عورت کے لیے حلال ہو جائے، شادی کرنی، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے اجماع کے خلاف اور یہ جواب یہ جواب قاطع ہے قاطع ہے شافعی رحمہ اللہ کے شبے کے لیے شافعی رحمہ اللہ کے شبہ کے لیے، اور تحقیق متفرد ہوا ہوں میں اس جواب کے ساتھ جی۔ بس ہم کہتے ہیں سوال کے جواب میں کہ بے شک بعض ابھی علم ہے نا، پھر علم جو ہے نا پھر انگڑائی لیندہ ہے نا جی، بات ہے کم ٹرتا رہتا ہے جی، کہ یہ جواب میں نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا جی، تو پھر علم پھر یہ وقت کھانا ہے نا جی، پھر دی علم دی تو خوبی ہے نا جی، بلاوے کھانا ہے جی، ہاں جی شابہ جی۔
بس ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ بے شک بعض طہور نہیں ہے طہور، اس لیے کہ اگر ہو اس طرح تو نہیں ہوگا اول اور خالص کے درمیان فرق ہوتا حدیث نعمت جی شابہ جی ہے۔ خالص میں بعض طور پس مناسب ہے یہ بات کہ جب گزر جائے خالص سے کچھ تو حلال ہو اس کے لیے تزوج، اور یہ اجماع کے خلاف ہے، اور یہ جواب ختم کرنے والا ہے شافعی رحمہ اللہ کے شبہ کو، اور تحقیق متفرد ہوں میں اس کے ساتھ، ہوا ہوں میں اس جواب کے ساتھ۔ ایک تفریح آ گئی ہے کس کی؟ خاص کی۔ ثلاثۃ جی اسم عدد ہے، جی خاص ہے، جی تو اگر حیض مراد لیتے ہیں تو طلاق سنت طریقہ ہے طہر میں 3 حیض پورے ہوتے ہیں، طہر مراد لیتے ہیں تو یا کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں۔ وقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الفاء لفظ خاص بسم وضع اللہ للتعقیب الرحمن الرحیم وقد عقب الطلاق بالابتداء فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي يبطل موجب الخاص۔ بس قرآن پاک کتنے الطلاق طلاق 2 بار ہے، پھر پڑھنا طلاق کو الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان۔ بس پڑھنا طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ آگے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ تو پھر کیا کریں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا، پہلے بہی تک پڑھنا۔ تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، یہ حدیں ہیں اللہ، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدیں ہیں اللہ کی سو ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامند کے ساتھ۔ چلو جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی قولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی پچھو فیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں جو فَإِن والی فا ہے یہ لفظ خاص ہیں، وضع کیا گیا ہے تعقیب کے لیے۔ کیا کہ جی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں جو فا ہے یہ فَإِن والی، فلاح تحلو والی نہیں، فَإِن والی یہ لفظ خاص ہے جو وضع کیا گیا ہے تعقیب کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعقیب کے لیے۔ تعقیب کے لیے۔ ہوں اے سامنے رکھی تو تا سمجھ آنی ہے۔ تحقیق پیچھے لائے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو طلاق بالافتداء کے، طلاق یا پیچھے لایا گیا ہے اس کو، یہ نا فین او فی مفتدت، جی وہ جو طلاق بالافتداء ہے نا اس کے بعد یہ آیا ہے فین طلاق کا۔ کیا کہ جی؟ اور تحقیق پیچھے لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی طلاق فَإِن طَلَّقَهَا کو طلاق بالافتداء کے، اور فی مفتدت بے، سنیں اس کے بعد لائے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ جو فی مفتدت ہے نا یہ خلو ہے، یہ کیا ہے؟ خلو ہے۔ اگر خلو کے بعد طلاق واقع نہ ہو سکے، جی جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ خلو
فسخ نکاح ہے، اس کے بعد کوئی طلاق نہیں ہے، اگر یہ ہو تو باطل ہو جائے گا خاص کا موجب، تعقیب مال وصل والا معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاں جی کیا کہ جی بس اگر نہ واقع ہو طلاق خلو کے بعد، جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، تو باطل ہو جائے گا خاص کا موجب۔ سنیں، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں فا اور فین والی فا جی لفظ خاص ہے، لفظ خاص ہے، وضع کی گئی ہے تعقیب کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعقیب تعقیب کے لیے، اور تحقیق پیچھے لائی گئی ہے فا۔ پیچھے لائی گئی ہے طلاق بالافتداء کے طلاق بالاقتداء۔ او فی مفتدت بے، جی وہ ہمارا نزدیک خلو طلاق ہے، جی اس کے بعد یہ فا لائی گئی ہے۔ سنیں جی، تو لہذا خلو کے بعد طلاق واقع ہو سکتی ہے، خلو کے بعد طلاق ہمارے نزدیک۔ اور چلو جی، پس اگر نہ واقع ہو طلاق خلو کے بعد، جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام شاہ تو باطل ہو جائے گا خاص کا موجب، اور تعقیب مع الفصل، وصل تعقیب مع الوصل۔ جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں فا لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے تعقیب کے لیے، اور تحقیق پیچھے لائی گئی ہے فا طلاق بالاقتداء کے، پس اگر نہ واقع ہو طلاق خلو کے بعد، جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، تو باطل ہو جائے گا خاص کا موجب۔ تحقیق انہ سنیں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ اور 3 نمبر، نئی خلاف عدد کے طلاق کے عدد میں جو طلاق مشروع بین الائمہ ہے، جی اس کے عدد میں خلاف نہیں ہے، 3 ہی ہوتی ہیں، جی زیادہ سے زیادہ 3 ہی ہے۔ اس سے آگے نہیں ہے۔ بہرحال خلاف اس مسئلے میں ہے کہ خلو فسخ نکاح ہے یا خلو ایک طلاق بینہ ہے، جی اس میں خلاف ہے، اختلاف ہے۔ مذہب الحنابلہ، فذہبت الحنابلہ اس طرف کہ یہ خلو کیا ہے، فسخ ہے، اور یہی قول قدیم ہے کن کا، امام شافعی کا، اور وہ شے جو مروی ہے عبداللہ بن عباس سے، یہی ہے جی۔ جی اور دلیل پکڑی ہے انہوں نے اس بات پر آیت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حاجت کے ساتھ، وہ یوں ہے کہ یہ جو ہے نا طلاق مرتان، جی جی وہ 2 ہو گئی ہیں، جی خلو اگر طلاق بنائیں تو، 3 ہو، فین طلاق اگر طلاق بنائیں تو، چوتھی دلیل پکڑی اور کہا کہ اگر خلو یہ فین طلاق کو وہ طلاق مرتان کے ساتھ جوڑتے ہیں، سمجھے؟ جی تب 3، یہ درمیان میں علیحدہ جملہ معترضہ کن کے نزدیک؟ شوافی کے، باقی ائمہ کے نزدیک جو جن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر خلو طلاق ہو تو ہو جائے گا عدد طلاق کا 4 بن جائے گا، سمجھائی ہوں؟ جی اور گئے ہمارے اصحاب اس کی طرف کہ خلو، طلاق ہے، اور یہ مذہب ہے جماہیر ائمہ من السلف والخلف کا، اور یہ قول جدید ہے کس کا؟ امام شافعی کا۔ ایک مسئلہ واپس چلا الخلاف فی انا، اور خلاف ہے اس بارے میں کہ لاحق ہو سکتی ہے خلو کو سری طلاق یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ فین طلاق کا سری طلاق ہے جی جی۔ فقال اصحابنا والثوری والاوزاعی نعم، جی انہوں نے فرمایا کہ لائق ہو سکتی ہے کس کو؟ خلو کو، عدت کے اندر جی مزید طلاق لاحق ہو سکتی ہے۔ اور روایت کی کہ عبداللہ بن عباس سے اور ابو الدرداء سے رضی اللہ عنہ بھی، ان سے بھی یہی روایت ہے لاحق ہو سکتی ہے، اور فرمائے امام شافعی اور امام احمد نے لاحق، نہیں ہو سکتی،
اور یہ مذہب ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر کا، اور بنایا فخر الاسلام وغیرہ نے من صحابنا کونی طلاقاً و مشروعیت التسریح بعد سری بعدہ من فروع العمل بالخاص، اور تابع ہوئے ان کے مصنف اس میں جیسا کہ دیکھ رہے تو تفصیل المقام یہ ہے کہ ہمارے صحاب نے حمل کیا ہے قول تعالی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح بإحسان، کو حمل کیا ہے طلاق شرعی پر، کس پر؟ طلاق شرعی پر، عام ازیں کہ رجی ہو یا اس کا غیر ہو، کیونکہ نئی دلیل تخصیص پر، اور نہ ہی معہود قبل ذکر، اور رجی بسا اوقات ہوتی ہے مرۃ واحدۃ، وقالو کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ طلاق شرعی تطلیقہ بعد تطلیقہ علی التفریق دون الجمع والارسال دفعۃ واحدہ کا قول تعالی ثم ارجع البصر کرتین، بھئی یہ دو بار ہوتا ہے جی، سمجھے ہی؟ اچھا جی، تے اگوں ہے نا ساری وہ تفصیل آخر تک اگے ویکھنا للتعقیب کی اے شاباش سے جی، ایک بار پھر اگلا ویکھنا حاشیہ 4 نمبر تھوڑا دیکھ لو مجھے۔ التفریع الاول جی جی کہ کان للخاص اس میں جڑی پیچھے گزری ہے وہو ثلاثۃ، یہ تفریع ہے خاص، حرفی وہ اسم تھا، ثلاثۃ اسم ہے، تفا حرف ہے، حرف ہے جی، تو یہ تفریع خاص حرف کی، اور وہ فا ہے۔ سہا کے اندر عاقبہ ہو یعنی جا لا عاقب بے ایڑیاں ہوتے جی، اس وقت عقبہ ہو من التعقیب، عقب فارسی میں پاشنا گٹا ڈی، سہا میں یقال الاخری، جان اس بات کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے کہ عورت جب خلو کرتی ہے تو ہو جاتی اجنبیہ زوج سے، جب اجنبیہ ہوگی تو اس کو لاحق نہیں ہو سکتی طلاق۔ گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ لازم ہے مذہب شافعی پر یہ کہ متصل و قول فین طلّہ کہاں فلا تحل لہ علایا بے اول الکلام، وہ کون؟ الطلاق مرتان، وہ قول و طلاق مرتان، حتیٰ کہ نہ لحق ہوگی مختالہ کو طلاق، جان اس بات کو کہ وہ شے کے ذکر کیا امام ابن کثیر نے تفسیر میں خلو کے بارے میں، وہ یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خلو طلاق نہیں، اور پڑھا انہوں نے طلاق مرتان، اور فرمایا کہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے طلاق فی اول الآیہ اور آخر اس کے، اور خلو ان کے درمیان ہے، لہذا خلو جو ہے نا وہ طلاق نہیں ہے۔ سنیں ہی وقال اکرمہ رحمہ اللہ تابی معروف، ہر شے کہ اجازہ المال و فلیس بطلاق اسناد و قوی، وجبابی یقول احمد بن حنبل و اسحاق و ابو صابو ثور و داود بن علی ظاہری، یہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم میں روایت کی گئی جناب عمر سے، جناب علی، جناب عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عمر کہ خلو طلاق بائن ہے، اور یہ قول ہے جماعت من کبار تابعین و نحوہم کا، اور یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور اصحابو و مالک و ثوری و لوزائی کا، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے قول جدید میں، سنیں ہی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن ثابت کو فرمایا تھا لے تو اپنا باغ اور طلاق دے دے اس کو ایک طلاق، جی کیونکہ اس عورت نے خلو کا سوال کیا تھا، تو سونے فرمایا تو باغ لے لے واپس، تو اس کو کیا کرے ایک طلاق دے دے، تو لہذا خلو کیا ہوئی؟ طلاق ہوئی، سمجھے ہی؟ التعقیب جان اس بات کو کہ موجب حرف فا کا وصل اور تعقیب ہے، یعنی معطوف پایا جاتا ہے بغیر، اسی لیے الفقہاء نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو یوں کہا دخلتے حاض دار فانتے، بے شک شرط یہ ہے کہ داخل ہو دار ثانیہ کو بعد اول کے بغیر تب ہوگا، یہ سنیں جی۔ باقی کبھی کبھی تعقیب میں وہ تاخیر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ عرف کے مطابق ہوتا ہے جی۔ ہوں اگے چل
تحقیقه أنه تعالى ذكر الطلاق المؤقت للرجعة مرتين ثم ذكر ابتداء المرأة بس تحقیق اس کی یہ ہے، تحقیق اس کی یہ ہے او جڑا کالے رنگ دا نہیں لکھیا، جی ان دے آخر تے لکھیا کہ وجہ بوجہ تمسک کے نام مذکور فی المتن مشروعا، انہوں نے دھیان نال پڑھیا جے کو شفافے دا مذہب علم نال تے ساڈی یہ وضاحت جے۔ تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے طلاق کو، جی الطلاق مرتان میں ایسی طلاق جو پیچھے لانے والی ہے رجت کو، جی تو ذکر کیا طلاق معقب للرجت کو مرتین، الطلاق یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، وہ طلاق کتنی ہے؟ دو۔ کیا کہ وہ تحقیق اس کی یہ ہے یعنی اس بات ابھی کی ہم نے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے طلاق معقب طلاق جو پیچھے لانے والی ہے رجت کو، وہ کتنی ہے؟ دو۔ ایک گل کی تھی پہلے سنیں، اس کے بعد پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے عورت کے فدیہ دینے کو، فی مفتدت بہ، فی کیا کہ جی پھر ذکر کیا عورت کے ابتدا کو، تحقیق اس کی یہ ہے اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے تاں پڑھائی ہے جے کو کھانے چ پہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک ذکر کی طلاق، ذکر ایسی طلاق جو پیچھے لانے والی ہے رجت کو، پیچھے لانے والی ہے رجعت کو، تو ذکر کی طلاق دو مرتبہ، دو مرتبہ، پھر ذکر کیا پھر ذکر عورت کے فدیہ دینے کا، عورت کے فدیہ کا۔ جی تحقیق اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے طلاق کا، ایسی طلاق جو پیچھے لانے والی ہے رجعت کو، ذکر کیا ہے دو مرتبہ، لگے وفی، پھر ذکر کیا عورت کے ابتدا کا، جی تخصیص فعلها ہنا تقریر و فعل الزوج علی ما سبق واہو، وهو الطلاق۔ بس سوال ہے تو یہ تو نسبت عورت کی طرف ہے، جی فی مفتدت بے، عورت فدیہ دے کر جان چھڑے، تو جو عورت کی جان چھوٹتی وہ تو فسخ نکاح سے ہوتی، طلاق سے تو نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ عورت کے فعل کی تخصیص میں یہاں اب نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف، یہ جو عورت کی طرف تخصیص ہے نا فعل کی، جی یہ تقریر ہے زوج کے فعل کی جس کا ذکر پہلے آ گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ طلاق، طلاق ہے جی، جی کہ مرد جو طلاق دینا چاہتا ہے جی اس کی دو صورتیں ہیں، ایک بالمال اور ایک بغیر مال، بغیر مال کے، کیا کہ جی اور عورت کے فعل کی تخصیص میں یہاں زوج کے فعل کی تقریر ہے بمطابق اس کے جو پہلے گزر گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ طلاق ہے۔ کتنے طلاق و مرتان میں جی سنیں جی کہ مرد نے طلاق دینی ہے تو عورت کو جو طلاق ملنی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہو، اور عورت کے فعل کی تخصیص میں کیڑی فی مفتدت، عورت کے فعل کی تخصیص میں عورت کے فعل یہاں یہاں تقریر ثابت کرنا ہے زوج کے فعل کو زوج کے فعل بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے، اور وہ طلاق ہے جی، اور عورت کے فعل کے تخصیص میں یہاں ثابت کرنا ہے زوج کے فعل کو بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے، اور وہ طلاق ہے۔ اب ہوا کیا؟ فقد بیان نوعیہ بغیر مال و بمال، بس تحقیق خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے طلاق کی دونوں نوع، جی ایک بغیر مال کے پہلے جی اور دوسری مال کے ساتھ، مال کے ساتھ، کیا کہ جی پس تحقیق بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی دونوں قسموں کو، ایک بغیر مال کے اور دوسری مال کے ساتھ، یعنی او دیکھ دو نمبر، یعنی ذکر کیا طلاق کو اولاً مطلقاً یہ کہ ہو مال کے ساتھ، اور ذکر کیا افتداء کو ثانیاً، پس اول اشارہ ہے، طلاق بلا مال کی طرف، اور ثانی طلاق اشارہ ہے طلاق بے مال کی طرف۔ اے شاباش ہے، سنیں جی 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 چلو جی
پس تحقیق بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے تحقیق بیان طلاق کی دونوں نوع، طلاق کی دونوں بغیر مال کے بغیر مال اور مال کے بدلے۔ جی پس تحقیق بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی دونوں قسمیں، مال کے بغیر اور مال کے ساتھ۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اب آگے طلاق بغیر مال کے دے دو جی یا طلاق بالمال دے دو، دو، اب ان دو کے بعد وہ دو ہوں یا یہ دو، بغیر مال کے دو ہوں یا مال کے ساتھ دو ہیں۔ ان دو کے بعد جون سی بھی دو ہیں فائن طلّہ کہا۔ جی اب اگر دو کے بعد تیسری دے دی ہے تو یہ مغلظہ ہو گئی، اب بغیر دوسری جگہ شادی کے واپس نہیں آ سکتے۔ ہمارے نزدیک یہ تفسیر ہے۔ جی کیا کہ وگا منہ لاکھ سمجھے ہی یہ گل سمجھی ہو؟ جی یہ مطلب ہے دو نو ہیں۔ نو ہے۔ اگے لا کما یقول الشافعی رحمہ اللہ تعالی ان الابتداء فسق، نہ کہ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا کیا ہے، فسق ہے، یا اگر فسخ ہو تو اس پر اعتراض ہے۔ کیا کہ جی نہ کہ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابتداء فسق ہے، نہ جیسا کہ جیسا کہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہ ابتدا فسخ ہے۔ ابتداء فسق ہے، جی نہ جیسا کہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ بے شک ابتداء فسق ہے۔ فإن فإن ذلك زیادۃ علی الکتاب، کیونکہ اگر اس کو فسخ بنائیں، کس کو؟ خلو کو کو فسخ بنائیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی ہے۔ جی کیونکہ یہ زیادتی ہے کتاب اللہ، کیڑی یہ فسق اگر خلو کو فسخ بنائیں تو یہ زیادتی ہے کتاب اللہ، اور زیادتی تو نہیں جائز ہوتی مگر نسبتی کے ساتھ یا حدیث متواتر یا مشہور کے ساتھ۔ پھر مشہور روایتاً ہو یا مشہور عملاً ہو، جی کیونکہ کیونکہ یہ زیادتی ہے کتاب اللہ پر۔ زیادتی ہے کتاب اللہ پر، جی کیونکہ یہ زیادتی ہے کتاب اللہ پر۔ اندن اولا یہ ہے، یوں کہتے کہ یہ ترک العمل ہے بے موجب الفا، اور 5 نمبر وہ جو کہ لفظ خاص ہے جی انج آخنا سے۔ ہاں جی لأن الابتداء غیر دال علی الفسق بخلاف بس بس اس لیے کہ ابتدا جی یہ تو فسخ پر دال نہیں ہے۔ نہیں ہے، کیا کہ جس لیے اس کہ لیے کہ ابتداء نہیں دلالت کرنے والا فسخ پر، اس لیے کہ ابتدا نہیں دلالت کرتا فسخ پر۔ یہ تو فی مفتدات ہے تو فسخ والا کتنے معنی آ گیا جی؟ اس لیے کہ ابتداء نہیں دلالت کرتا فسخ پر، بے خلاف خلاف الحمل علی الطلاق، برخلاف حمل کرنے کے طلاق پر کہ فی مفتدت کو خلو کو عمل کریں کس پر؟ طلاق پر، تو یہ ٹھیک ہے۔ جی یہ ٹھیک ہے، کیا کہ جی برخلاف خلاف حمل کرنے کے طلاق پر، برخلاف حمل کرنے کے کس کو؟ خلو کو طلاق پر۔ جی برخلاف حمل کرنے کے طلاق پر، کمیں؟ لأن الطلاق مذکور فی اول الکلام ثم، بس اس لیے کہ طلاق تو مذکور ہے شروع آیت میں، جی الطلاق و مرتان تو آ گیا جی۔ کیا کہ اس لیے کہ اس لیے کہ طلاق مذکور ہے کلام کے اول میں، اول میں تو ثم قال، ثم قال فإن طلقها أي بعد المرتين، بس پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا یعنی مرتين کے بعد، یعنی مرتين کے بعد، کیا کہ پھر فرمایا فإن طلقها یعنی مرتين کے بعد، سواء كانتا بمال او بغیرہ، برابر ہے کہ وہ دو مال کے بدلے ہوں یا بغیر مال کے ہوں، کیا کہ برابر ہے کہ وہ دو مال کے ساتھ ہوں یا بغیر مال کے ہوں، اے شاباش، اس لیے کہ طلاق مذکور ہے اول کلام میں، پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا یعنی بعد المرتين، برابر ہے کہ ہوں وہ دونوں مال کے بدلے یا بغیر مال کے۔ اللہ خیر کرے، جوانی بڑا ٹائم رہتا ہے جی۔ اس لیے کہ طلاق مذکور ہے کلام کے شروع میں، پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا یعنی دو کے بعد،
برابر ہے کہ ہوں وہ دونوں مال کے ساتھ یا بغیر مال کے. آگے ففی اتصال الفاء باول الکلام وانفصالہ عن الاقرب فساد الترقیب. شفافے کی بات مانے تو فائن تلا کا دی فا جڑی ہے اے جہاز اتے بہ کے تے دبئی اتوں لگ کے تے اگے جائے دی سعودیہ چ جی وچوں گل ہی رہ گئی جی. ساڈی گل منو تے براستہ دبئی جائے دیجیے جی. سنیے گل کہ پس اتصال کرنا فا کا کس کے ساتھ؟ اول کلام الطلاق کو مرتان کے ساتھ، اور جدا کرنا فا کو اقرب سے کس سے؟ فی مفتدت سے. یہ فساد ترکیب ہے. یہ فساد ترقیب. او کیا کیا گامو بس فا کے اتصال میں اول کلام کے ساتھ اور اس کے انفصال میں اقرب سے یہ فساد ترقیب ہے. یہ فساد ترقیب. فساد ترکیب ہے، یعنی ترک العطف علی الاقرب علی ابعد. باوجود درمیان میں پھر اجنبی آ گیا کہ نہ آیا، جی کیونکہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ اول کے ساتھ نہ معطوف کے ساتھ نہ معطوف تو اجنبی آ گئے. یہ فساد ترکیب ہے جی. پس فا کے متصل کرنے میں جی میں کتنا کیتا ہے؟ انفیاں. انفی شفافے کیتا ہے، انفیہ کیتا ہے. باب ہے تو کون ہے حملی. پس فا کے متصل کرنے میں فا کے متصل کرنے میں اول کلام کے ساتھ کلام کے اور فا کے منفصل کرنے کے ساتھ اور فا کے اقرب سے فساد ہے ترکیب کا. فساد ہے ترکیب کا. جی بس فا کے اتصال میں اول کلام کے ساتھ اور فا کے انفصال میں اقرب سے ترکیب کا فساد ہے. با علم اعلم ان الشافعی اے ساڈی تقریر آ گئی ہو جی. اعلم ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی وصل قوله تعالی فإن طلقها بقوله الطلاق مرتان وجعل ذكر الخلع وهو قوله لا يحل لكم أن تأخذوا إلى قوله تعالى فأولئك هم الظالمون معترضا ولم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا وإلا يسير الأولان مع الخلع ثلاثة تن فيسير قوله فإن طلقها رابعا. وقال صبر. علامہ تحقیق مقام کرتے ہیں، فرما دو مسئلے ہیں یہاں اختلافی. جان اس بات کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ملایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ. آگے سمجھ ایک گل. اور بنایا ہے خلو کا ذکر اور پہلا مفعول دوجی لین چ موتارزن. سنیں بنایا ہے خلو کے ذکر کو، اور وہ خلو کون ہے؟ وہ ہوا قولہ لا یحل لکم ان تاخذوا سے لے کر فاولئک ہم. اجے ہن ترجمہ پڑھیا سی تو یہاں تک سنیں جی. انہوں نے اس خلو کے ذکر کو کیا بنایا؟ جملہ متعارضہ. اور نہیں ایک مسئلہ، اور یہ مسئلہ خلافیہ پہلا آئی، اور نہیں بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے خلو کو طلاق بلکہ فسخ، بلکہ فسخ بنایا تاکہ طلاق کے 3 پر عدد کی زیادتی لازم نہ آ جائے. اور آخر کی آنکھیں جانتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ملایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے ساتھ، اور بنایا ہے خلو کے ذکر کو جملہ معترضہ. اور خلو کا ذکر یہ ہے لا يحل لكم ان تاخذوا سے لے کر فاولئک هم الظالمون تک. آگے اور نہیں بنایا انہوں نے خلو کو طلاق بلکہ فسخ بنایا. اے پہلا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں وگرنہ اگر اس کو کیا بنائیں؟ طلاق بنایا. جیسے حنفی کہتے ہیں وگرنہ ہو جائیں گی اولان مال خلو، 2 طلاق کے پہلے تیسری خلو، تو پس ہو جائے گا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن طَلَّقَهَا رَابِعًا، تو پھر طلاق کے 4 بن جائیں گے. انفیوں کے ایک رہنے پہ ہو تسی کیا کہیں جی. اور اگر خلو کو طلاق بنائے تو ہو جائیں گی اولان خلو کے ساتھ مل کر 3، پھر اللہ کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا یہ چوتھی طلاق ہو جائے گی. یہ چوتھی طلاق چوتھی طلاق ہو جائے گی.
آگے بات پڑھی کوئی نہیں، وقال وقال المطلعۃ لا يلحقها صریح الطلاق فإن قوله فإن طلقها متصل بأول الكلام. بس. اور دوسرا مسئلہ خلافیہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جس سے خلو کیا گیا ہے، خلو کے بعد نہیں لاحق ہوتی اس کو صریح طلاق. جی اے نتیجہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا کہ اس کو صریح طلاق، چونکہ صریح طلاق لاحق نہیں ہو سی. اب فین طلّہ کا ہاں اگر طلاق یہ تو صریح ہے تو خلو نال جوڑو تو خلو تو بات تو طلاق ہی نہیں ہو سکتی، لہذا مجبوری ہے کہ انہیں چک کے پہلے لے جاؤ. کیونکہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فین طلّہ کہا یہ متصل ہے کس کے ساتھ؟ کیا کہ جی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس سے خلو کی گئی نہیں لاحق ہوتی اس کو صریح طلاق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فإن طلقها متصل ہے اول الکلام کے ساتھ. وجہ تمسکنا مذکور فی المتن مشروع، ہمارے تمسک کی وجہ مذکور ہے متن میں پوری وضاحت کے ساتھ، ابھی اس کی تقریر ہو گئی ہے. جی اور معنی کریے جان اس بات کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ملایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ او بین استور حتیٰ کہ ہو جائیں کل کتنی، اور بنایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے خلو کے ذکر کو کیا بنایا معترضاً، وہ قول، اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا یحل لکم ان تأخذوا سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فاولئک هم الظالمون تک کیا بنایا خلو کے ذکر کو معترض. یہ جملہ معترض ہے، پہلا مفعول دوجا مفعول، ایک اور نہیں بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے خلو کو طلاق بلکہ فسخ، وگرنہ ہو جائیں گی اولان مال خلو 3 بس ہو جائے گا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن طَلَّقَهَا رابعاً ایک مسئلہ. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ عورت جیسے خلو کیا گیا ہے نہیں لاحق ہو سکتی اس کو صریح طلاق، کیونکہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن طَلَّقَهَا متصل ہے اول کلام کے ساتھ، کیڑی الطلاق مرتان کے ساتھ. اور ساڈا جواب تے بابا جی آندے نے پیچھے میں 10 لائناں لکھیاں رتے رنگ دیاں کیڑی کدھر گئیاں جی. اور ہمارے تمسک کی وجہ مذکور ہے متن میں مشروحاً. جان کو اس بات کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ملایا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے ساتھ، اور بنایا ہے خلو کے ذکر کو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے لا یحل لکم ان تاخذوا سے لے کر فاولئک هم الظالمون تک. بنایا ہے خلو کے ذکر کو جملہ معترضہ، اور نہیں بنایا خلو کو طلاق بلکہ فسخ، وگرنہ ہو جائیں گی اولان خلو کے ساتھ مل کر 3 پس ہو جائے گا فَإِن طَلَّقَهَا رابع. اور فرمایا امام شافعی نے وہ عورت جس سے خلو کی گئی نہیں لائق ہوتی اس کو صریح طلاق، پس کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا متصل ہے اول الکلام کے ساتھ، اور وجہ ہمارے تمسک کی مذکور ہے متن میں مشروحاً.